السلام علیکم خواتین و حضرات، آج کا ولاگ کوئی بڑا پولیٹیکل نوعیت کا نہیں ہے۔ اس کے اندر کوئی ٹورزم سے متعلق بھی کوئی چیز نہیں ہے، محکمہ ماحولیات کی طرف سے بھی یہ خاموش ہے، بلکہ اس کی حیثیت ایکیڈیمک ہے، اسکالسٹک ہے۔ اور مجھے یہ بھی پتہ ہے کہ ہمارے ویوز جو ویسے ہی شرنک ہوئے ہیں آج کل باوجو وہ بڑے لمبے چوڑے نہیں آنے، لیکن پھر بھی میں ولاگ کرنے پر مجبور ہوں۔ موضوع ہے شارجہ بک فیئر۔ یہ اپنی نوعیت کا ایک عجیب و غریب، ایک بڑا ہی نادر انسیڈنٹ ہے۔ میں نے آج تک کبھی کتاب سے متعلق کوئی ایکٹیویٹی اس قدر بڑے سکیل پر نہیں دیکھی۔ میں نے نیو یارک میں بہت بڑے بڑے بک فیئرز اٹینڈ کر رکھے ہیں، دیکھ رکھے ہیں۔ یہ اتنا کامیاب ایونٹ 1 نومبر سے لے کر 12 نومبر تک یہ جاری و ساری رہا، اور اس فقید المثال کامیابی کا سہرا شارجہ کے حکمران سلطان بن محمد القاسمی اور ان کی صاحبزادی کے سر ہے۔ ان کی ذاتی دلچسپی کے سبب یہ ایک ایسا ایونٹ تھا جسے محسوس ہوتا تھا کہ پوری دنیا امڑ آئی ہے۔ کتاب میں دلچسپی تھی نہیں، لیکن انڈیوس کی گئی ہے، پیدا کی گئی ہے، اور اس کے لیے انتہائی سائنٹیفک اور جدید میتھڈز اختیار کیے گئے ہیں۔ میں نے جو 2 مقاصد بیان کیے تھے، جو اپنی مجبوریاں بیان کی تھی کہ جس کے سبب میں نے یہ بات ضرور کرنی ہے، وہ آگے چل کے آئیں گی۔ پہلے میں تھوڑا سا تذکرہ کر لوں کہ ہر طرف کتابوں کا ایک جنگل تھا، ایسے ایسے شاندار سٹالز، دنیا بھر کا لٹریچر جو ہم نے سن رکھا تھا، اسپینش لٹریچر، کولمبین لٹریچر، وہاں دیکھ کر گیبریل گارسیا مارکیز بھی نظر آئے، وہاں جا کر ہمیں گارسیا لورکا بھی نظر آئے، پھر رشین شیلوکوف، دوستویفسکی، ایسے ایسے کمال کے شاندار سٹالز، فرینچ سٹالز، فلابیر نظر آیا ہمیں، انگلش سٹالز، امریکن لٹریچر، ایک سے ایک بڑھ کر۔ لیکن اگر کوئی نہیں نظر آیا تو پاکستانی لٹریچر نظر نہیں آیا۔ اردو کی انتہائی محدود ریپرزنٹیشن تھی، اور وہ بھی خدا بھلا کرے بزم اردو UAE کا، کہ جس کی کوششوں کے سبب ایک جگہ کم از کم، ایک ریپرزنٹیشن کم از کم اردو کی موجود رہی۔ اور اس میں بھی بہت رول پلے کرتے ہیں ریحان خان صاحب، جن کا تعلق انڈیا سے ہے، جو ریختہ یعنی اردو کے ساتھ اپنے عشق کا اظہار ہر طرح سے، ہر لحاظ سے کرتے رہتے ہیں۔ ان کی معاونت کرتی ہے یہاں پر ایک بڑی تگڑی ٹیم، جس میں فرزانہ منصور بھی شامل ہے۔ انہی کی تحریک پر آج مجھے بھی ایک بہت شاندار موقع ملا کہ نہ صرف میں نے دنیا کے اس عظیم الشان کتاب میلے میں چل پھر کے وہ اپنا جو ذوق آگہی ہے، وہ جو تشنگی ہے، اس کی کچھ تسکین کی، بلکہ ساتھ ہی ساتھ ایک طویل عرصے بعد کسی کتاب کی تقریب پذیرائی میں بھی شرکت کا موقع ملا، اور ایک نہیں 2 کتابیں تھیں۔ ایک کتاب عطردان تھی۔ عطردان ایک دلچسپ کتاب ہے کہ اس کے اندر وہ تمام لوگ جنہوں نے گزشتہ 20-25 سال میں UAE کے اندر رہتے ہوئے اردو کی خدمت کی ہے، ان کے کوائف، حالات زندگی اور دلچسپ باتیں، ان کے فن اور شخصیات سے متعلق، یہ ایک خوبصورت کام تھا جو شاداب الفت صاحب نے کیا۔ پھر سروش آصف صاحب، ان کی شاعری کی کتاب بہت خوبصورت، ہجرتوں کا زمانہ، اچھی لاجواب غزل ہے، لیکن اس کی آڈینس بڑی ایک نیش، ایک بڑی مخصوص آڈینس ہے۔ اس غزل کو انجوائے کر ہی وہ سکتا ہے جو حصول رزق، حصول روزگار کے سلسلے میں پردیس کیا ہو، یا جس نے ہجرت کے دکھ سہے ہوں، جس نے غریب الوطنی کا درد سہا ہو، وہ اس غزل کو بہت انجوائے کرتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ وہاں پر ایک مشاعرہ بھی برپا کر دیا گیا، اور اس میں شرکت کر کے بھی ہم نے ایک ڈسکوری کی، ایک لاجواب شاعر ڈاکٹر صباحت
عاصم واسطی صاحب، انتہائی لاجواب شاعر، ایسے شاعر کہ جن کا شعری قد کاٹ تو تھا ہی، لیکن جو مضامین، جو گمبھیرتا ان کے ایک ایک مصرے سے ٹپکتی تھی، محسوس ہوتا تھا یہ کوانٹم فزکس کا کوئی پروفیسر ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے شاعری کا تحفہ عطا کر دیا۔ یعنی شاعری کے اندر اتنے حسین انداز میں عہد الست کا تذکرہ انڈائریکٹلی شاید کبھی کسی نے نہیں کیا۔ اقبال کے ہاں ہوگا لیکن وہ نظم میں ہوگا، یہ جس کی میں بات کر رہا ہوں یہ غزل تھی۔ آپ میڈیسن پریکٹس کرتے ہیں، تعلق پاکستان سے، رہتے ابو دھابی ہیں۔ اچھا جی، جو اہم باتیں جن کا تذکرہ کرنا آج کے اس ویلاگ کا محرک بنا وہ یہ تھی کہ اس بک فیئر نے مجھے حیران کر دیا کہ بچوں کو کتاب دوستی کی طرف راغب کرنے کے لیے انتہائی جدید اور انتہائی سائنسی طریقے اڈاپٹ کیے گئے۔ اتنی حسین دیدہ زیب کتابیں، سو مچ سو مشہور فیبل سٹوریز، کڈ سٹوریز، ان کے کیریکٹرز پر مبنی چھوٹے چھوٹے ڈرامیٹک پریزنٹیشنز، ٹیبلوز، وہ سٹالز والوں نے بندوبست کر رکھا تھا۔ لطف آ گیا، سبحان اللہ کہنے کو دل چاہا کہ یہ بات کبھی ہمیں نہیں سوجھی۔ ہمارا بھی کتاب کے ساتھ ایک تعلق تو ہے، پاکستان میں بھی کتاب میلے لگتے ہیں، لیکن وہ عشر عشیر بھی نہیں ہے جو یہاں پر منظر میں نے آج دیکھا۔ اور دوسرا رونا جو میں آلریڈی رو چکا ہوں کہ دور دور تک پاکستان کی نمائندگی، یعنی مجھے ہر ملک کی، صومالیہ کی نمائندگی وہاں پر نظر آئی ہوگی، مجھے وہاں پر کسی دور افتادہ ان نون سے افریقی ملک کی نمائندگی نظر آئی ہوگی، لیکن پاکستان سرے سے تھا ہی نہیں۔ میں نے عرض کیا نا کہ اردو کی ریپرزنٹیشن موجود تھی، پاکستان کی ریپرزنٹیشن نہیں تھی۔ کتابیں پاکستان سے ہی تھی، تراجم بڑے بڑے لکھاریوں کے موجود تھے، بہت خوبصورت کتابیں تھیں۔ ساتھ ہی ایک دو اور سٹالز بھی تھے، وہ بھی اردو کے حوالے سے۔ ہمارے ایک دوست ہیں طاہر بندیشہ صاحب، وہ کہتے ہیں کہ مجھے جوش چڑھا، میں نے کہا کہ جو میرے پاس یہاں پہ کتابیں ہیں پڑھی ہوئی میں ساری لے آیا ہوں، اور ایک سٹال انہوں نے بھی بنا دیا۔ وہ کوئی ایک بھلا سا نام تھا، کوئی زیڈ سے شروع ہوتا تھا، مجھے نہیں یاد، لیکن یہ بات طے ہے کہ جو کتابوں کی سلیکشن تھی وہ بندیشہ صاحب کے ہاں بڑی شاندار تھی۔ سفر نامے تھے تو لاجواب، علم و فضل تھا تو یعنی ایک طرف اندازہ کریں بابا جی اشفاق احمد تھے تو دوسری طرف جاوید غامدی کی کتاب میزان پڑھی تھی، تراجم ایک سے ایک بڑھ کر تھے۔ لیکن ویئر واز پاکستان؟ یہ الگ بات ہے کہ حکومت پاکستان کو تو بیچاری کو اپنی پڑی ہوئی ہے، معیشت ہماری نزعی کیفیت سے گزر رہی ہے، لیکن خدا کا واسطہ ہے غور کریں ان چیزوں پر کہ ہر چیز میں پیسہ نہیں درکار ہوتا، پیسے کے بغیر بھی بہت کچھ ہو سکتا ہے۔ آپ نے کچھ کہا تو ہوتا یہاں کے اوورسیز پاکستانیز کو، کانفیڈنس میں لیا ہوتا، انہیں بتایا ہوتا، پری ایمپٹ کیا ہوتا کہ ایک بہت بڑا ایونٹ ہو رہا ہے اور اس میں پاکستان کی ناک نہیں کٹنی چاہیے، اس کے لیے کرکٹ ہی کافی ہے۔ کسی کو کچھ نہیں سوجا، کسی نے کوئی بات نہیں کی۔ تو اس گرفتہ دلی کے عالم میں ہم ایک بہت بڑے میلے میں بہت چھوٹا قد کر کے اپنا گھر واپس آ گئے۔